السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ سے بہت ہی اہم اور کریٹیکل موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ کافی دنوں سے پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، اس پر کافی بات چیت ہو رہی تھی اور میں بھی اس پر کچھ جو حقائق سے تھے وہ اکٹھے کر رہا تھا، اور جب کہ میں نے اس پر ریسرچ اپنی پوری کی تو میں نے سوچا یہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو بتاؤں کہ کیا یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور اس مسئلے پر میں 4 خلیفہ راشدین کی نسبت سے 4 علمی پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ سب سے پہلے یار غار کی نسبت سے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا تھا، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اور دوسرے خلیفہ راشد کی نسبت سے میں آپ کو اس کی قانونی حیثیت بتاؤں گا کہ قانون اس مسئلے کے متعلق کیا کہتا ہے، اور تیسرے خلیفہ راشد کی نسبت سے میں آپ کو جو سیکولر ہیں اس مسئلے کے اوپر وہ کیا چاہتے ہیں ان کا نظریہ بتاؤں گا، اور شیر خدا مارکہ بدر و حنین کے فاتح علی مرتضیٰ ان کے نسبت سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے اس مسئلے کے متعلق، ہمارا دین اسلام اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اور گفتگو کو لمبا کیے بغیر ہم چلتے ہیں بات کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ جس پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر چل رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو مندر کی تعمیر کے حوالے سے پاکستان میں آج کل بات چل رہی ہے اس کے اوپر جو میں نے اپنے حقائق اکٹھے کیے تو میں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کروں کہ 2017 میں CDA سے یہ اپروو ہوا تھا مندر کی تعمیر، کہ ہم انہوں نے اپروو کرایا تھا ہندوؤں نے کہ ہم مندر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مندر جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور ہندوؤں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور اس ہمیں مندر کی تعمیر کے لیے جگہ چاہیے اور وسیع ایک رقبہ چاہیے جہاں پر ہم آسانی سے اپنی عبادت کر سکیں، اور یہ 4 کنال کا رقبہ گورنمنٹ نے الاٹ کیا تھا اور 10 کروڑ کی گرانٹ بھی انہیں دی تھی کہ وہ اسے شروع کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ اسلام آباد جو قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ، اس سے یہ 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سیکٹر HN ہے، یہاں پر یہ رقبہ واقع ہے 4 کنال کا، اور یہ کافی یعنی کہ ایک ایکسپینسو جگہ ہے یہ اور اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے قریب ہی ہے یہ واقع ہے 8.5 کلومیٹر پر۔ تو یہ ہے اس کا مین انٹروڈکشن، اور اب میں آپ سے اس کی قانونی حیثیت پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی بت کا تعمیر نہیں کرے گی یا ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، ہرگز ایسی بات شامل نہیں ہوگی، لیکن جو ملک دین کے نام پر بنا تھا جب کہ اس میں کوئی دینی قوانین ہے ہی نہیں، بنایا تو اس لیے تھا کہ یہاں پر مسلمان اپنی جو اسلام کی عبادت ہے اس کے حوالے سے مکمل قانون نافذ کیا جائے اور اسلامی قانون ہو، لیکن ہرگز ہی ایسا بعد میں نہیں ہوا، اور یہ ایک بہت ہی عام بات ہے کہ ابھی تک ہمارے قوانین میں اسلامی قوانین بھی متعارف نہیں کروائے گئے، اور یہ جو پیچھے طاقتیں ہیں کہ جو ایسا ہرگز نہیں چاہتی، آپ بھی ان طاقتوں کو اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی غلط طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں کہ جو اسلامی قوانین پاکستان میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، اور 1973 کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں کہ گورنمنٹ ایسا نہ تعمیر کرے یا عوام گورنمنٹ کو روک سکے، کیونکہ ہندوز جو ہیں وہ بھی ووٹ کا ایک مسلمان کے جتنا ووٹ کا حق رکھتے ہیں۔ اگر ہم اسرائیل میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاسپورٹ پر بین ہے کہ ہم اس ملک میں نہیں جا سکتے، تو اگر کوئی ہندو ہے عیسائی ہے وہ بھی اس ملک میں نہیں جا سکتا، اس حیثیت سے تو وہ برابر ہیں۔ پھر اگر ان کی عبادت کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی عبادت تعمیر نہ ہو، یہ میں آپ کو آگے وضاحت اس کی دوں گا کہ مسلمان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے آئین کو اسلام کے مطابق کریں، ہم اپنے قانون کو اسلامی قوانین کے مطابق کریں، کہ اگر ایسے قوانین متعارف کروا دیں، اگر ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم ریاست مدینہ کے قوانین کو نافذ کریں پاکستان میں۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی طاقت، کوئی شیطانی طاقت روکتی ہے، کوئی طاغوتی طاقت ہمیں روکتی ہے تو کیا مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ مسلمان ہمت رکھتے ہیں، مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوں، کیونکہ یہ ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کلمے کے نام پر بنا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سیکولر کیا کہتے ہیں ہمیں ہمارے یہاں پر مندر کے حوالے سے؟ سیکولر بیسیکلی یہ سیکولرزم ہے، جو اس کے مطلب میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں۔ یہ سیکولرزم یہ ہے کہ جو مذہب ہے یہ انسانیت مذہب سے بلاتر ہے، مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، انسانیت جو ہے وہ مذہب سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حتیٰ کہ ہم بات کریں دین اسلام کی تو اسلام جو ہے وہ تو درس ہی انسانیت کا دیتا ہے، جتنا درس انسانیت کا دین اسلام دیتا ہے
کوئی مذہب بھی، حتیٰ کہ یہ سیکولر بھی اتنا نہیں درس دے سکتے کہ جتنا اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی ہیں رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ جن کو سارے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے ہی یہ درس دیا انسانیت کا۔ ہاں سیکولر جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، یہ مندر کی تعمیر ہونی چاہیے، اگر مساجد کی تعمیر ہوتی ہے تو جو ہندو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہاں پر مندر کی تعمیر بھی ہونی چاہیے۔ اور ان کے پر لعنت ہو خدا اور اس کے رسول کی، جو یہ بات بولتے ہیں کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ مذہب ہے، اختیار ہے ان کو، اگر یہ بات بولے ہندو ہمارے بھائی ہیں تو یہ بدبخت یہ بات نہیں جانتے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، دو قومی نظریہ کیا تھا۔ آج جن لوگوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی ہندوستان میں، ان کا حال دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور قائد اعظم دعائیں دیں ان کو لاکھوں کہ انہوں نے پاکستان یا آپ کے لیے تعمیر کا۔ ان کے جو باپ دادا تھے نا، جو یہ سیکولر ہیں، یہ پہلے بھی، یہ بدبخت یہ پہلے بھی پاکستان کی مخالفت کرتے تھے قیام پاکستان سے پہلے، لیکن جب کیا پاکستان تعمیر ہو چکا ہے، خود ان کے والدین ہیں، یہ ان کے نجائز آلات پاکستان میں یہاں پر تو دھرنے دیتی ہے، جسم میری مرضی، یہاں پر مندر تعمیر ہو، ہندو کو حق ملے۔ کیا ہندوؤں کو حق نہیں ملتے؟ ان کو سارے حقوق ملتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسی آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کی دین سے دوری کی وجہ ہے، ان کا نظریہ ہی ایسا ہے، ان کے دماغ کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ یہ ان طاغوتی طاقتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اور جو وہی میری بات کہ انہیں مسلمانوں سے پوچھیں جنہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی تھی کہ آج ہندوستان میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ مسلمان ہیں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کل مومن اخواتن، کہ مومن مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ جن کو اپنا بھائی بتاتے ہیں یہ اندر سے خود ان کے متشابہ ہیں، ان کی منانند ہیں۔ اور ایک میں بات بولوں کہ مسلمان ہرگز ہندو کے مندر کے خلاف نہیں کہ مندر تعمیر نہ ہو، کیونکہ وہ اس ریاست میں رہتے ہیں، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کا حق ہے وہ خود مندر تعمیر کریں، لیکن ایک گورنمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ ایک مسلمانوں کے ٹیکس سے جب غیر مسلموں کی عبادت گاہ تعمیر کرے گی تو کیا مسلمانوں کے دل پر ٹھیس نہیں لگے گی؟ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ اور جو ہندو ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو تمام حقوق حاصل ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں، لیکن یہ جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ اس طرح سے گورنمنٹ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تعمیر کرنے پر لگا رہی ہے، ہم اس بات پر افسوس ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں، ہمیں یہ ہرگز ہی گوارا نہیں۔ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اگر اسلام کی بات کروں تو اسلام ایک پاک اور دین ہدایت اور واضح اور عالمگیر اور ہر طرح کی اس میں تعلیمات ہیں، یہ ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر شعبہ زندگی کی تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کو ایک کسان سے لے کے، ایک تاجر سے لے کے، ایک والد سے لے کے، ایک حکمران تک تمام زندگی کے شعبات اس میں ملیں گے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے ہم اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں۔ اور کیا خوب کہنا کہ مقتول سے غم کا اظہار بھی اور قاتل سے یارانہ بھی، کہ ایک طرف ریاست مدینہ کا نام بھی اور دوسری طرف بت قدے تعمیر کرانے کے کام بھی، اور مسلمان ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ یہاں پر یہ ہو۔ اس کے حوالے سے میں آپ سے علامہ اقبال کی ضرب کلیم ہے، اس کے ایک کلام ہے، وہ اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگے فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پابند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پابند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ایک مسلمان کا درس،
یہ ہے دین ابراہیمی کی تلقین جو دین محمدی میں ہے کہ تم پر دین حضرت ابراہیم کی سنتیں واجب ہیں، اور یہ ہے ہمارا دین۔ اس لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، لیکن ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں عالمی بینک سے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے، ہمارا کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو رہا، جب ٹکر ہیں جو خوراک کھانی یہود و نصارہ کی اور دعا مانگنی اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد فرما، پھر نصرت و مدد نہیں آئے گی۔ جب ہم اللہ کے ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی پھر نصرت آئے گی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور آپ اپنی رائے مجھے بتائیں نیچے کمنٹ میں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔